دوستوں، بچپن میں ہم اکثر شاہزادوں کی کہانیاں سنا کرتے تھے جن کے نہ صرف بہت زیادہ جاہ و جلال کی تعریف کی جاتی تھی بلکہ وہ شاہزادے بہت ذہین بھی ہوا کرتے تھے۔ ایسی ہی کہانیوں میں اکثر بادشاہوں یا شاہزادوں کے خلاف سازشوں کا بھی ذکر کیا جاتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم کسی کہانی سے نہیں بلکہ حقیقی زندگی سے تعلق رکھنے والے ایک شاہزادے کا ذکر کریں گے، شاہزادہ محمد بن سلیمان۔ جو سعودی عرب کے ولی عہد اور MBS کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں ایک انقلابی رہنما قرار دیتے ہیں جو سعودی عرب میں خاص طور پر خواتین کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے ہیں، لیکن کچھ مخالفین انہیں یہ کہہ کر دنیا کا بے رحم اور خطرناک ترین عرب پتی قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے یمن میں خونریز جنگ کو ہوا دی ہے۔ دوسری طرف امریکی خفیہ ادارے CIA کا دعویٰ ہے کہ شاہزادہ محمد بن سلیمان نے واشنگٹن پوسٹ نامی اخبار کے ایک صحافی کو مارنے یا پکڑنے کے لیے آپریشن کی منظوری دی اور بعد میں اس صحافی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، دنیا کی ہر مشہور شخصیت کے بارے میں ایسی کہانیاں تو اکثر کانوں میں سنائی دیتی ہیں، لیکن اس وقت توانائی کے عالمی بحران کی وجہ سے شاہزادہ محمد بن سلیمان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں اور بہت سے عالمی رہنما سعودی عرب سے خام تیل خریدنے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں کچھ عالمی شخصیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین میں ہونے والی جنگ کی وجہ سے سعودی عرب ایندھن فراہم کرنے والے اہم ترین ممالک کی فہرست میں بہت نمایاں ہو چکا ہے، اور یہی بات اسے ایک منفرد طاقتور پوزیشن پر لے جاتی ہے۔ کیا واقعی MBS ایک انتہائی خطرناک شخصیت کا نام ہے جو اپنی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے اور بھی زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سعودی عرب میں کئی دہائیوں بعد مرد اور خواتین اب مختلف محفلوں میں آزادانہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف نظر آتے ہیں، اور کچھ محفلوں میں اب خاتون DJ کا نظر آنا بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے قدیم ترین اخبارات میں سے ایک دی اکانومسٹ کے نکولس پیلہم کا کہنا ہے کہ ایسے نظارے یقیناً ان کے لیے انتہائی حیران کن ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں چند سال پہلے تک یہ سب کچھ غیر قانونی ہوا کرتا تھا۔ عوامی تفریح پر پابندی تھی اور غیر شادی شدہ مردوں اور خواتین کو ایسی محفلوں میں ایک دوسرے سے گھلنے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ سعودی عرب 5 یا 6 سال پہلے تک ایک ایسا معاشرہ رہا ہے جہاں عوامی مقامات پر مذہبی پولیس کی حکمرانی تھی۔ اس وقت غیر ملکیوں کے لیے سعودی قوانین پر عمل درآمد انتہائی مشکل نظر آتا تھا، لیکن اب بہت سے صحافیوں کا کہنا ہے کہ ایک طویل عرصے تک ایک منفرد زندگی گزارنے کے بعد سعودی عرب کے عوام اچانک اپنی روزمرہ کے معمولات کو تبدیل کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، جیسے ان کے لیے یہ سب کچھ عام سی بات ہو۔ ماضی میں سعودی عرب میں اسلام کی سخت تشریح کے مطابق حکومت کی جاتی تھی۔ سرکاری سطح پر علماء سماجی زندگی سے لے کر معاشرے میں خواتین کے کردار تک ہر چیز کو کنٹرول کرتے تھے۔ چند سعودی شہریوں کا کہنا ہے کہ ملک میں شاہی خاندان اور سخت گیر مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ حکومت قائم رہی ہے، اور یہ ایک انتہائی قدامت پسند اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ عوامی رائے کو بھی کنٹرول کیا۔ یہ سلسلہ شاہزادہ محمد بن سلیمان کے عروج تک جاری رہا۔ ولی عہد بننے کے بعد MBS نے علماء سے ان کے لامحدود اختیارات واپس لے لیے، ڈرائیونگ کی اجازت سمیت خواتین کے بہت سے حقوق میں اضافہ کر دیا، اور یہ سب کچھ انتہائی کم وقت میں کیا گیا۔
اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مختلف معاشروں کو اپنے قدامت پسند طبقے کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے مختلف حالات سے گزرنا پڑا، جن میں خانہ جنگی بہت عام رہی ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سب کسی ایک شخص کو بھی سزا دیے بغیر ہوا، حتیٰ کہ وہاں سڑکوں پر کسی قسم کا تشدد بھی نظر نہیں آیا، اور اکثر سعودی شہری اسے ایک معجزہ قرار دیتے ہیں۔ تو ان تبدیلیوں کے پیچھے آخر کون سی شخصیت ہے؟ MBS ایک ایسے ارب پتی شہزادے کا نام ہے جو اپنی دولت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک فرانسیسی محل خریدنے کے لیے 20 کروڑ پاؤنڈ سے زیادہ رقم ہوا میں اڑا دی۔ برطانوی اخبار اکانومسٹ کے ایک سینئر صحافی کو 2016 میں شہزادہ محمد بن سلیمان کے ساتھ بیٹھنے کا ایک نادر موقع دیا گیا، اور اسے انٹرویو کے دوران محسوس ہوا کہ MBS اقتدار سنبھالنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ صحافی کے مطابق ایک بھی سوال ایسا نہیں تھا جس کا جواب MBS نے ہچکچا کر دیا ہو، بلکہ ان کے سارے جواب بہت تفصیلی تھے، اور وہ مستقبل پر نظر رکھنے والے لیڈر محسوس ہوئے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شہزادہ محمد بن سلیمان کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اس سے بالکل مختلف انسان ہیں جنہیں مملکت کے حالات تبدیل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ ان کی پراعتماد شخصیت کے باوجود بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ MBS کو عروج حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ سعودی عرب کے حکمران خاندان آل سعود میں اقتدار عام طور پر ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو منتقل کیا جاتا ہے۔ MBS کے والد سلیمان بن عبدالعزیز کے کئی بڑے بھائیوں کو ماضی میں جانشینی کا اہل قرار دیا جا چکا تھا، لیکن 2 بھائیوں شہزادہ سلطان اور شہزادہ نائف کے انتقال کے بعد سعودی عرب کا اقتدار شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کے حوالے کر دیا گیا، جس سے MBS کے لیے بھی جانشینی کا راستہ کھل گیا۔ یوں تو شہزادہ محمد بن سلیمان کے کئی بڑے سوتیلے بھائیوں کو مملکت کا اگلا وارث تصور کیا جاتا تھا، لیکن یہ واضح نہیں تھا کہ جانشینی کا صحرا آخر کس کے سر پر سجایا جائے گا۔ ان میں سے بہت سے شہزادے ایسے بھی تھے جو MBS کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشہور تھے۔ شہزادہ محمد بن سلیمان کے نام سے دنیا میں بہت کم لوگ واقف تھے، لیکن ان کے والد سلیمان بن عبدالعزیز کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ چنانچہ 2015 میں سعودی عرب کا حکمران بننے کے بعد انہوں نے MBS کی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں انہیں وزیر دفاع، نائب ولی عہد، نائب وزیر اعظم، اقتصادی اور ترقیاتی کونسل کے چیئرمین سمیت مختلف عہدوں پر تعینات کر دیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلیمان نے 2017 میں اپنے کزن محمد بن نائف کو ولی عہد کے عہدے سے برطرف ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت کے ولی عہد محمد بن نائف اور اس کے محافظوں کو غیر مسلح کر دیا گیا، اور محمد بن نائف کو بتایا گیا کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بیعت کی کونسل نے فیصلہ کیا ہے، اور اب آپ کے بجائے محمد بن سلیمان کو ولی عہد کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد MBS نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ اس وقت نہ صرف پورے سعودی عرب بلکہ دنیا بھر میں ایک ہلچل پھیل گئی جب سعودی حکومت نے بدعنوانی کی ایک بڑی تحقیقات کے نتیجے میں بہت سے اعلیٰ عہدیداروں کو حراست میں لے لیا۔ شہزادہ محمد بن سلیمان نے سعودی معیشت کے مستقبل کے بارے میں ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا، جس میں دنیا بھر سے کاروباری اشرافیہ کے علاوہ مملکت کے امیر ترین افراد کو بھی مدعو کیا گیا۔ اس ایونٹ کو صحرا میں ایک خود ساختہ ڈیووس قرار دیا جاتا ہے۔ کانفرنس کے بعد MBS نے ان میں سے بہت سی شخصیات کو ایک عالی شان ہوٹل میں اکٹھا کیا اور سعودی عرب کے سینئر شہزادوں اور امیر ترین تاجروں سے تفتیش کے دوران انہیں اپنی بینکنگ کی تفصیلات بتانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد یہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ سعودی عرب میں حقیقی واحد حکمران اب شہزادہ محمد بن سلیمان ہیں۔ اس ملاقات کے بعد MBS کے رویے میں سختی آتی چلی گئی۔ وہ اپنے ارد گرد طاقت کا حصار مضبوط کر چکے تھے۔ انسانی حقوق کے مختلف گروہوں کا دعویٰ ہے کہ اب تک ہزاروں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور صرف مارچ 2022 میں 81 افراد کو قتل کی سزا سنا دی گئی تھی۔
مختلف عالمی حلقوں کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت نے معاشرے پر انتہائی سخت کنٹرول برقرار رکھا ہے، اور یہی وہ قیمت ہے جو ایسی بادشاہت کو سماجی امن کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے جو اس وقت تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہو۔ امریکہ میں مقیم شہری خالد الجابری کے مطابق وہ خود جانتے ہیں کہ حکومت کتنی سفاک ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کے پاس صرف ایک ہتھوڑا ہو تو ہر چیز یا ہر شخص آپ کے لیے کیل بن سکتا ہے، اور MBS بھی اس وقت ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں۔ ان کے متاثرین کی فہرست سعودی عرب کے اندر اور باہر اس وقت تک پھیلتی رہے گی جب تک کوئی ان کا احتساب کرنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ اپنی آپ بیتی بتاتے ہوئے خالد الجابری نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک وسیع خاندان سے ہے جس میں عمر اور سارہ سمیت 6 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں، اور وہ ان میں سب سے بڑے ہیں۔ عمر اور سارہ ہنسمکھ، سمجھدار اور پرجوش تھے۔ سعودی حکومت نے 2017 میں ان دونوں پر ملک سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی تھی، اور 3 سال بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت بغیر نشان والی 20 گاڑیاں ان کے گھر کے سامنے رکیں، جن میں سے سادہ کپڑوں میں ملبوس 50 سرکاری اہلکار اترے، اور انہوں نے گھر میں داخل ہو کر عمر اور سارہ کو گرفتار کر لیا۔ خالد الجبری کے والد سعودی عرب کے سابق ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف کے مشیر تھے، اور خالد کا خیال ہے کہ MBS نے ان کے والد پر سعودی عرب واپس آنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے ان کے بھائی اور بہن پر سفری پابندیاں عائد کی ہیں۔ خالد کے مطابق انہوں نے MBS کی طرف سے والد کو بھیجے گئے چند پیغام دیکھے ہیں جو اس خیال کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ ہمارے معاملے میں کیا منفرد بات ہے کہ محمد بن سلیمان ذمہ داری سے انحراف کر سکتے ہیں۔ خالد الجبیری کو یقین ہے کہ محمد بن سلیمان ان کے حوالے سے سفاک سرکاری اہلکاروں کو کسی قسم کی ذمہ داری نہیں سونپ سکتے، یا پھر وہ اس واقعے سے پوری طرح لا علم ہیں۔ خالد کے والد پر سعودی حکومت کے اربوں ڈالر چوری کرنے کا الزام بھی ہے جس کی وہ تردید کرتے ہیں، لیکن خالد اپنی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دن انہیں بھی ان کے والد کی طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلیمان کو شاہی خاندان کے انتہائی قابل بھروسہ اور بے باک صحافی جمال خاشقجی کے قتل کا ذمہ دار بھی قرار دیا جاتا ہے، جسے استنبول میں قائم سعودی قونصل خانے میں آرا مشین کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا۔ نیکولس پیلہم کا کہنا ہے کہ وہ اسے ذاتی طور پر جانتے تھے، اور ان کی جمال خاشقجی کے ساتھ ہفتے کے آخر میں ملاقات طے تھی، لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ نیکولس کے مطابق محمد بن سلیمان اس واقعے سے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ان کے اختیارات پر سوال اٹھانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ MBS کا کہنا ہے کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکم انہوں نے جاری نہیں کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ قتل سعودی عرب کے اپنے قریبی اتحادیوں میں سے ایک یعنی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس وقت امریکی صدر نے اپنے سخت بیان میں واضح کیا کہ جمال خاشقجی کے قاتلوں کو اس کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور انہیں دنیا میں تنہا کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب ایک طویل عرصے سے مشرق وسطی میں ایک اسٹریٹجک اتحادی رہا ہے۔ یکے بعد دیگرے آنے والے امریکی صدور نے ہمیشہ سعودی رہنماؤں کو اسلحہ فروخت کیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان کے ساتھ واشنگٹن میں ملاقات کے دوران اس بات کا اعتراف کیا کہ سعودی عرب اور امریکہ کی دوستی انتہائی مضبوط ہے۔ سعودی عرب دنیا میں خام تیل کے سب سے بڑے قابل رسائی ذخائر کا گڑھ بھی ہے، اور یوکرین میں جنگ کی وجہ سے ہونے والے توانائی کے بحران کی بدولت امریکی صدر جو بائیڈن کی دھمکیاں اب کھوکھلی نظر آتی ہیں۔ نیکولس پیلہم کے مطابق یوکرین کی صورتحال دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ عالمی معیشت آج بھی خلیج سے آنے والے تیل پر انحصار کرتی ہے۔
یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ صرف جو بائیڈن ہی سعودی عرب آنے والے واحد سربراہ مملکت نہیں تھے، بلکہ ان میں عرب دنیا کے طاقتور ترین رہنما بھی شامل ہیں۔ نکولس کے مطابق یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہزادہ محمد بن سلیمان سب کو یہ پیغام دے رہے ہوں کہ میں مشرق وسطیٰ میں تمہاری شناخت ہوں۔ اگر تم مشرق وسطیٰ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہو، اگر روس اور چین کو اس خطے میں تسلط سے دور رکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ ڈیل کرو۔ تو پھر تبدیلی کہاں سے آ سکتی ہے؟ چلیں سعودی عرب سے ہی شروع کرتے ہیں، جہاں کسی حد تک MBS کی کھلی مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ شخصیات جن میں سخت گیر مذہبی رہنما بھی شامل ہیں ان کی اصلاحات سے واقعی ناخوش ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا محمد بن سلیمان واقعی خوف پھیلا کر حکومت چلا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ احساس سعودی عرب جا کر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ کے دوسرے مطلق العنان لیڈروں کی طرح MBS کے بارے میں بھی یہی سوچا جا سکتا ہے کہ آخر کب تک خوف اور طاقت کے ذریعے اپنی حکومت جاری رکھ سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ کس مقام پر جا کر ختم ہو سکتا ہے۔ ایک اور کمزور نقطہ مملکت کی معاشی صورتحال ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے شہزادہ محمد بن سلیمان نے تیل کے ذخائر پر بھروسہ کرنے کے بجائے سعودی عرب کو جدید بنانے پر توجہ مرکوز کر دی ہے، جس میں سیاحت سے لے کر نیوم جیسے چمکتے دمکتے ماحول دوست شہر شامل ہیں، جسے مستقبل کی دنیا قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن صحرا میں نئے شہروں کی تعمیر کے منصوبوں کے باوجود سعودی عرب میں بے روزگاری اب بھی دوہرے ہندسوں میں شمار کی جاتی ہے، جبکہ تیل سے متعلق بہت سی سبسڈیز جو سعودی شہریوں کو روایتی طور پر حاصل تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ سعودی معیشت کا تیل پر انحصار ختم کرنے کا منصوبہ آج بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ انحصار مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ تو پھر کیا ہوگا اگر شہزادہ محمد بن سلیمان اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے؟ اور اگر آپ کو معاشی مایوسی میں اضافہ نظر آئے تو اس بات کا خدشہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ احساس سیاسی مایوسی میں بھی بدل سکتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کو بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے، جن میں سر فہرست یمن کی صورتحال ہے۔ شہزادہ محمد بن سلیمان نے 2015 میں وزیر دفاع کی حیثیت سے جو کام سب سے پہلے کیا وہ حوثی باغیوں کو کچلنے کے لیے یمن کی خونریز جنگ میں مداخلت کرنا تھا، جنہیں سعودی عرب کے سخت حریف ایران کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن 7 سال بعد حوثیوں نے بہترین ہتھیاروں سے لیس سعودی عرب کو جنگ بندی پر مجبور کر دیا، جس سے مغربی طاقت کے بقول مملکت کی طاقت کا پردہ فاش ہو گیا۔ سعودی عرب کی حکومت برطانوی اخبار دی اکانومسٹ کی طرف سے عائد کیے گئے تمام الزامات اور دعوے من گھڑت اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر چکی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے مملکت اپنی قیادت کے خلاف پھیلائے جانے والے جھوٹے الزامات کی عادی ہو چکی ہے، جو عام طور پر سیاسی یا دیگر محرکات پر مبنی ہوتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔